حیض والی جڑی عورت نے حیض عورت نو حیض ہوندا ہے ایک ماہ وچ او دی کم سے کم مدت جڑی او 3 دن نے زیادہ تو زیادہ 10 دن ہے. اگر 10 دن تو زیادہ ہوئے تو بیماری ہے وہ حیض نہیں. اگر 3 دن تو گھٹ ہوئے تو بھی بیماری ہے وہ حیض نہیں. اسلام شریعت نے فقہا نے جڑی حد مقرر کی وہ 3 دن کم سے کم اور زیادہ تو زیادہ جڑی ماہواری ہے نا عورت دی یہ مسئلے کا پتہ ہونا سانو لازم ہے ضروری ہے. زیادہ تو زیادہ 10 دن کم سے کم 3 دن. کئی باری ساڈے پنڈاں تھاواں وچ جڑی عورت نو حیض ہوندا نا تو بیبیاں دیاں نے تو ہن چُلھ دے نیڑے نہیں ہونا. پرانے لوگ جڑے پرانیاں گلاں پرانے ہندوانہ ذہن رکھن والے بندے کلمہ تے پڑھ لیا لیکن اجے بھی کام جڑے نا کیونکہ کٹھے رہے نے مسلمان تے ہندو کنے سال وہ پھر انہاں دیاں رسماں ساڈے وچ بھی بڑیاں پائیاں جا رہی ہیں. شادیاں وچ بھی فوتگیاں وچ بھی کپڑے لینے دینے اے بھی انہاں دی ساری رسم و رواج ساڈے نہیں. وہ پھر وہ بیبی وہ سس کہندی ہے بھی تینوں حیض ہے تے توں چُلھ دے نیڑے نہیں ہونا کیونکہ تیرے ہاتھ دی چیز میں کسی نے نہیں کھان دینی. کیا اسلام کی کہندا ہے؟ اسلام کیا گل ٹھیک ہے؟ اسلام سختی نال منع کردا ہے. حیض والی عورت کھانا بھی بنا سکتی ہے اور کھانا دے بھی سکتی ہے. وہ دے ہاتھ دا کھانا کھانا جائز ہے. وہ دے ہاتھ دا کھانا کھانا جائز ہے. میں حدیث تھوڑے سامنے بخاری مسلم دی رکھ لگا. حضور اتکاف بیٹھے مسجد نبوی وچ. اب میرے وال توجہ کرو جی. حضور اتکاف بیٹھے مسجد نبوی وچ تے نال ہی حجرہ مبارک سی حضرت عائشہ صدیقہ دا تے نبی پاک نے نا سر حجرے وچ کیتا تے فرمایا عائشہ میرے سر تو چھڑ سر مبارک نو ذرا غسل دیو ذرا تو دیو. تے حضرت عائشہ نے عرض کیتی حضور میں تے حیض والی ہاں میری تے ماہواری چل رہی ہے. تے نبی پاک نے فرمایا عائشہ وہ حیض تیرے ہاتھاں وچ تے نہیں آ گیا. میں حدیث پہ پڑھدا جی بخاری مسلم دی اس تو اگے گل کوئی نہیں. آپ نے فرمایا تو سر تو حضرت عائشہ صدیقہ نے نبی پاک دا سر مبارک تو اچھے طریقے دے نال. اس تو پتہ لگ گیا کہ نبی پاک دی حدیث جو آ گئی ساڑھے سامنے. اس تو اگے کسے مولوی دی گل کیڑی رہ گئی یا کسے بی بی دی گل کسے ساس سورے دی گل کیڑی جدوں نبی دی حدیث ساڑھے سامنے آ گئی. حیض والی عورت کھانا پکا سکتی ہے کھانا دے سکتی ہے او دے ہاتھ دا کھانا کھانا بھی جائز ہے. کیڑے کام نہیں کر سکتی وہ میں دسن لگا. حیض والی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی. ٹھیک ہے جی کی نہیں کر سکتی؟ نماز نہیں پڑھ سکتی. جن دن حیض ہے نپاکی دے دن نے ماہواری دے دن نے انہاں دناں وچ او نماز دے نیڑے نہیں جائے گی نماز نہیں پڑھے گی. نمبر 2 وہ قرآن پاک نو چھو نہیں سکتی. قرآن پاک نو ہاتھ نہیں لا سکتی. نہ چھو سکتی ہے نہ ہاتھ لا سکتی ہے. ویسے پڑھ سکتی ہے. مثلا کوئی عورت ہوندی وہ حافظ قرآن ہے انہوں قرآن زبانی یاد ہے وہ زبانی حیض والی عورت زبانی ذکر بھی کر سکتی ہے تسبیح بھی پڑھ سکتی ہے درود شریف بھی پڑھ سکتی ہے. صرف پاک چیز نو قرآن پاک نو چھو نہیں سکتی انہوں ہاتھ نہیں لا سکتی. زبانی اگر کوئی وظیفہ کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی کیونکہ زبان ناپاک نہیں ہوندی. زبان بندے دی پاک ہے. اس عورت حیض والی عورت دی زبان پاک ہے. قرآن پاک نو چھوے نہ نماز دے نیڑے نہ جائے نماز نہ پڑھے اور زبانی جڑا کوئی وظیفہ کرنا ہے تسبیح کرنی ہے کوئی درود شریف پڑھنا ہے وہ سارا کچھ کر سکتی ہے.